बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मोहम्मद सरवर आपका भाई इस्लामी कंटेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, मेरी राइट साइड पर तशरीफ़ फरमा कारी मोहम्मद इश्तियाक नूरानी साहब, जो कि किसी तारफ़ के मुताज न हैं, और मेरी लेफ़्ट साइड पर हाफ़िज़ उमर नवाज साहब, जिनका तल्लुक़ फल्ली राजधानी से है। और आज हम ऐसी गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि जिसको मैं और आप सब सीखेंगे, एक उस्ताद और दूसरे शागिर्द। और वालिदैन को ये एक पैगाम जाएगा कि अगर आप अपने बच्चे को हिफ्ज़ करवा रहे हैं, दरस निज़ामी करवा रहे हैं, तो आपने अपने बच्चे को किस ट्रैक पर ले जाना है। जी, सबसे पहले मैं दोनों अहबाब का बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और मेरे स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाए। तो इश्तियाक साहब, सबसे पहला आपसे सवाल कि थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इश्तियाक नूरानी दन्ना से बिलोंग करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हिफ्ज़ और क़िराअत और दर्स निज़ामी आलिम फाजिल हूँ अल्लाह के फजल व करम से। तो सरवर साहब आपका शुक्रिया। साथ ही सर हमें ये भी बताएं कि आप किस अदारा से फारुगुल तहसील हैं। मैंने हिफ्ज़ और क़िराअत जो है वो नईमिया इंटरनेशनल क़िराअत अकेडमी इस्लामाबाद से मैंने किया है माशाल्लाह। और उसके बाद फिर दारुल क़ादिया रिज़िया गुजर खान से मैंने दर्स निज़ामी की है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जी। और हमारा जो दीनी बोर्ड होता है वहाँ से मैंने शहादतुल आलमिया इक्वल टू एम ए अरबी एम ए इस्लामियात जो है वो मैंने डिग्री हासिल की हुई। जी सर, आपको बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं हम हाफ़िज़ उमर नवाज साहब, जो कि फल्ली राजधानी से इनका तल्लुक़ है। तो हाफ़िज़ साहब, आपकी तालीम कहाँ तक पहुँची, थोड़ा सा आप हमें आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी हाफ़िज़ मोहम्मद उमर नवाज़ फ्राम राजधानी से। तो मैं जो है पहले कॉलेज पढ़ता रहा हूँ और सेकंड ईयर उधर से कंप्लीट किया कश्मीर मॉडल पब्लिक कॉलेज फली से। जी। तो अब जो है ये हिफ्ज़ की क्लास ले रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। कौन सा अदारा है? हो सकता है आपके फ्रेंड्स भी देख रहे होंगे और उनको भी पता चले कि हमारे जो फलां अदारे से जी जी हमारे कोलीग हैं। जी जी जी। अदारा हनफिया गौसिया पीर खाना में मियाँ अब्दुल रशीद साहब उसकी सदारत फरमाते हैं। तो हज़रत अल्लामा कारी यकूब साहब मेरे जो है उधर उस्ताद हैं, वो इस वक्त उस्ताद की जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं उधर हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि अब मैं हिफ्ज़ की क्लासें ले रहा हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह दर्स निज़ामी करनी है। तो इंशाअल्लाह क्या सोचा है कि दर्स निज़ामी आपने किस अदारा से करनी है? आपकी सोच को लेकर फिर हम कारी मोहम्मद इश्तियाक साहब से भी मशवरा लेंगे। हिफ्ज़ के बाद आपने किस अदारा में जाकर दर्स निज़ामी करनी जी है? देखते हैं ना, अब चलो हिफ्ज़ इधर से मुकम्मल हो, उसके बाद देखते हैं फिर अपने हज़रत अल्लामा मारूफ साहब का भी जो मदरसा है उधर जामिअतुल हसन जी रियाद में, तो उधर भी बहुत अच्छा निज़ाम है। उसके अलावा दीना में भी या मुख्तलिफ़ जगहों पर, चलो फिर देखते हैं। आगे हमारे उस्ताद कारी साहब मौजूद हैं, तो उनसे मशवरा कर लेते हैं, तो चलो जैसा वो भी कहेंगे तो इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। हाफ़िज़ उमर नवाज साहब, आपकी एक बात मुझे अच्छी लगी कि आप जो मशवरा करते हैं अपने उस्ताद-ए किराम का जिक्र जो है वो आप लाजमी करते हैं कि उनसे मशवरा लेकर मैंने अगला जो स्टेप है वो उठाना है। अच्छा, मुझे एक सवाल माइंड में आ रहा है, आप ये बताएं कि आपको इस इस्लामी तालीम, इस्लामिक एजुकेशन की तरफ किसने माइल किया? जी बस हम इसी तरह कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारा एक जो है ना, मैं आपको बताऊं कि दोस्त था हमारा जी। तो वो मतलब काफ़ी हमारे ना अल्लामा साहब है ना अजमल रज़ा कादरी साहब जी। तो वो उनको काफ़ी फॉलो करता था। तो वो हमें भी कहता रहता था कि जो है आप यानी कि इस तरह बातें ना किया करो, हंसा ना करो ज़्यादा। तो वो मतलब वो उनको जो है ना वो काफ़ी सुनता था और वो अमल भी करता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी जो है ना अजमल रज़ा कादरी साहब की वीडियो, अल्लामा साकिब रज़ा मुस्तफ़ी साहब और इस तरह के जो उलमा किराम हैं हमारे, उनकी वीडियो देखता रहा। फिर ये है कि बस अचानक ही अल्लाह की तरफ से शौक़ पड़ गया दीन सीखने का, सिखाने का, आगे फैलाने का। तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि क्यों ना जो है अब हिफ्ज़ शुरू किया जाए। तो पहले उसको ये नहीं। अच्छा, इस वक्त आप हिफ्ज़ में कितने पारे जो हैं हिफ्ज़ कर चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी चौथा पारा कर रहा हूँ माशाल्लाह। तो 3 पारे मेरे हिफ्ज़ हैं। ख़त्म शतम पर भी जाते हैं आप? जी जी।
اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی تو چلو پارٹ آف لائف ہے، اور سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ فوت شدگان کو اصال ثواب پہنچانے کے لیے لازمی ہی جانا پڑتا ہے۔ قاری اشتیاق صاحب، آپ سے سوال کہ آپ پاکستان یا آزاد کشمیر یا ان دانوں کو، آزاد کشمیر پاکستان کو ملا کر جو اچھے ادارے ہیں، یعنی کہ اسے آپ کہہ لیں ٹاپ 3 یا ٹاپ 5، تو تھوڑا سا ہمیں آگاہ کیجیے گا تاکہ حافظ صاحب کو بھی پتہ چلے، اور ہمارے ویورز جو ہیں ایسے بچے یا بچیاں جن کے والدین جو ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ان کو بھی آگاہی مل جائے گی۔ صدر بھائی، میں سب سے پہلے ہمارے جو حافظ صاحب ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے اسکول لائف دیکھی ہے، اس کے بعد کالج میں گئے ہیں، اور کالج کے بعد انہوں نے دینی ادارے کو جوائن کیا ہے۔ یہ جو ان کی ایج ہے ایک شعور والی ایج ہے، اور یہ یوں سمجھ لیں کہ کسی نے فورس نہیں کیا ہے، کسی نے دباؤ نہیں ڈالا ہے، یہ اپنے خود اچھائی کی طرف مائل ہوئے ہیں، تو یہ انتہائی خوشوائن معاملہ ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور قرآن پاک پڑھاتا ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنے والے کو بھی اور قرآن پاک پڑھانے والے کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہترین قرار دیا ہے۔ اس اعتبار سے حافظ صاحب خوش قسمت ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے سرور صاحب، میں آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں۔ جی بے شمار ہمارے بچے، چھوٹی ایج ہوتی ہے، 5th کی کلاس پاس کرتے ہیں اور ان کو مدارس میں بھیج دیا جاتا ہے، اور مدارس میں جانے کے بعد لامالا وہ بچہ حفظ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور حفظ مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ جو اسکول کی تعلیم ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، وہ اسکول سبجیکٹس میں نہیں پڑھائے جاتے ہیں۔ وہی بچہ جب حفظ اس کا مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی مسجد کے اندر امام لگا دیتے ہیں۔ اب اس کے پاس اسکول کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچہ آگے نہیں جا سکتا ہے، وہ وہاں تک بونڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ زیادہ سے زیادہ وہ امامت کروا لے گا، لیکن اگر اس سے کوئی دینی مسئلہ پوچھا جائے، اس سے رہنمائی دی جائے، تو کہ وہ کتابوں کو پڑھ نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے ازہر ضروری ہے، جیسا کہ حافظ صاحب ایف اے پاس ہے ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد درس نظامی کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایسے فٹو فٹ یہ کر لیں گے۔ لہٰذا میری طرف سے گزارش یہ ہے پیرنٹس کو کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم لازمی دلوائیں۔ آپ کا بچہ اگر پرائمری پاس ہو گیا اور اگر آپ مدرسے میں بھیجنا چاہتے ہیں تو کسی ایسے مدرسے کے اندر بھیجیں جہاں آپ کے بچے کو حفظ کروایا جا رہا ہے، اور ساتھ اس کو میتھ کی جو بک ہے وہ بھی پڑھائی جائے، سائنس کی جو بک ہے وہ بھی پڑھائی جائے، اس کے علاوہ انگلش کی جو بک ہے وہ بھی پڑھائی جائے۔ یہ 3 بکس از حد ضروری ہیں جو کہ بچے کو پڑھائی جائیں۔ ساتھ وہ اردو کی جو بک ہے وہ بھی از حد ضروری ہے، اس لیے کہ جب آپ معاشرے اور سوسائٹی میں آپ کا بچہ جائے گا، وہ اسپیچ کرے گا، وہ گفتگو کرے گا۔ اگر وہ سیدھے طریقے سے اردو میں گفتگو نہیں کر سکتا ہے تو الٹا وہ مذاق بنے گا، ٹھیک ہے۔ کئی سارے ہمارے خطباء میں نے دیکھا ہے ایسے ہیں، جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اردو ٹھیک طریقے سے وہ بول نہیں سکتے ہیں، تو وہ اس وقت تو وہ بولتا نہیں، لیکن بعد میں ان کا مذاق بنائی جاتی ہے، تک کو یہ سارے مولوی اور نہ کسی سے گفتگو کرنا انگلش میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے اسکول کی تعلیم جو ہے وہ از حد ضروری ہے۔ حافظ صاحب کے لیے میں گزارش کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج ہمارا بنیادی جو بات ہے وہ ایک دوسرے کا تعارف ہے اور ان کی رہنمائی ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ جلد از جلد جتنا زیادہ ہو حفظ اپنا مکمل کریں، اور حفظ مکمل کرنے کے فوری بعد آپ نے یہ نہیں کہنا کہ فوری طور پر آپ نے درس نظامی کو جوائن کرنا ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ حفظ مکمل کرنے کے بعد بے شک آپ کا 1 سال لگ جائے، آپ نے حفظ اپنا مضبوط طریقے سے یاد کرنا ہے، یعنی قرآن پاک آپ نے رمضان شریف میں آپ نے سنانا ہے، یہ از حد آپ کے لیے ضروری ہے۔ جب یہ آپ کا مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، اگر آپ نے معاشرے اور سوسائٹی کو سدھارنے کے لحاظ سے اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے، معاشرے اور سوسائٹی سے جہالت کو ختم کرنے کے حوالے سے اگر آپ نے درس نظامی کرنی ہے، تو پھر میں آپ کو 2 اداروں کے بارے میں ضرور بتاتا ہوں۔ آپ پہلا فرسٹ آف آل تحریک منہاج القرآن کا جو ادارہ ہے، وہاں اگر آپ جائیں گے تو آپ زبردست قسم کے اسکالر بنیں گے ماشاءاللہ۔ آپ کی سپیچ، آپ کی گفتگو اور آپ کا جو الحمدللہ جو مائنڈ ہے وہ ایک وسیع پیمانے پر ہوگا۔ ایک آپ نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد
آپ دارالعلوم محمدیہ گوشیا بیرا شریف کا جو جتنے بھی ادارہ جاتے ہیں واہ، پاکستان ماشاء اللہ۔ اور باہر ممالک میں، آپ ان 2 اداروں میں اگر آپ پڑھ کر آئیں گے تو آپ صرف ایک مسجد کے امام نہیں رہیں گے، صرف آپ خطیب نہیں ہوں گے، آپ فوج میں اعلیٰ عہدے پر جا سکتے ہیں، ماشاء اللہ۔ فوج کے خطیب بن سکتے ہیں، جی جی جی۔ آپ مفتی بن سکتے ہیں، آپ قاضی بن سکتے ہیں، آپ پروفیسر جا سکتے ہیں، آپ اسپیشل لیکچرر جا سکتے ہیں۔ لہٰذا میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے صرف اس لیے مدرسے میں نہیں جانا ہے کہ میں نے بس تقریر کر لینی ہے، ورنہ تقریر آج کل دیکھیں ہمارے اسکول کے بچے جو ہیں وہ اتنی ٹاپ کلاس کی گفتگو کرتے ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جیسا کہ انہوں نے نام لیا نا جامعۃ الحسن جو ڈڈیال میں مدرسہ ہے، ماشاء اللہ وہ بیرا شریف کی ایک شاخ ہے، ذیلی شاخ ہے، جی جی۔ آپ اس میں چلے جائیں، بہت اچھی بات ہے۔ مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب کے ادارے ہیں، مولانا اجمل رضا قادری صاحب کے ادارے ہیں، وہاں آپ چلے جائیں۔ یہ ساتھ ساتھ آپ جگہوں کا بھی بتا دیتے ہیں تاکہ ہمارے جو ناظرین دیکھیں نا آگاہی حاصل ہو۔ میں نے میجر اور بنیادی چیزیں بتا دی ہیں۔ جی دیکھیں تحریک منہاج القرآن کی شاخیں پورے پاکستان اور باہر ممالک میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ثاقب رضا مصطفی صاحب کا جو ادارہ ہے وہ کس جگہ ہاں، ہے؟ اس ثاقب رضا مصطفی صاحب کے بھی ادارے الحمدللہ اس وقت آزاد کشمیر میں مختلف جگہوں پر اچھا، قائم مختلف شاخیں ہیں۔ شاخیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی تو اس کے علاوہ دارالعلوم محمدیہ گوشیا جو ہے وہ بیرا شریف جو ہے سرگودا میں، وہ ایک ہمارا مرکز ہے۔ جی۔ اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر الحمدللہ پاکستان اور آزاد کشمیر کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس شہر میں ان کے ادارے موجود نہ ہوں، یہ کسی بھی ادارے کو جوائن کر سکتے ہیں، تو یہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ جی حافظ صاحب، آپ سے سوال کہ آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے کہ آپ کو مزید کتنا عرصہ درکار ہوگا کہ آپ ایفز جو ہے وہ مکمل کر سکیں گے؟ جی انشاءاللہ ابھی جاری ہے، تو میری تو کوشش یہی ہے کہ سال کے اندر ہو جائے، 1.5 سال لگ جائے، لیکن 2 ہو جائیں، لیکن حفظ تو مکمل کرنا ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ جو آگے پلان ہے وہ اپنا جاری رکھنا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد۔ جی ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آج کا کنٹینٹ آپ کو لازمی پسند آیا ہوگا، اور حافظ صاحب آپ کے نام یہ ویڈیو کہ آپ نے سوشل میڈیا پر جو سامنے کنٹینٹ چل رہا ہے SARWR6630 میرا شارٹ سا کنٹینٹ ہے، آپ گوگل پر بھی جا کر سرچ کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کی جتنی بھی ایپس ہیں اس پر میرا جو ہے وہ کنٹینٹ آ جائے گا۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ سیو رکھیں گے، اور فیوچر کے اندر آپ کو اور میرے ویور جو والدین اپنے بچوں کو اسلامی ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں تو یہ اس ویڈیو کو سیو رکھیں گے۔ قاری اشتیاق صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا۔ حافظ عمر نواز صاحب، آپ پھلنی راجدھانی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ کے فیوچر کے لیے میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور ساتھ ساتھ آپ کو اسلامی جو تعلیم ہے جلد از جلد مکمل کروائے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہمارے معاشرے کی خدمت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، محمد سرور کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔